بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی فضل العلم والعلماء عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ له طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رداء لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر رواہ ابو حنیفہ والترمذی واللفظ لہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی طلب علم میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں، اور عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، بے شک انبیاء کرام نے وراثت میں درم و دینار نہ چھوڑا بلکہ انہوں نے اپنی میراث علم چھوڑی، پس جس نے اس میراث علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ اس حدیث کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور جو کلمات الفاظ پڑھے گئے وہ امام ترمذی کے ہیں۔ امام ترمذی اس کو اپنی سنن میں کتاب العلم باب ما جاء فی فضل الفقہ علی العبادہ، اہل فقہ کی فضیلت عبادت پر۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں، ابو داؤد اپنی سنن میں کتاب العلم باب الحث علی طلب العلم، علم کے حاصل کرنے پر جو ہے ابھارنا اور ترغیب دینا۔ ابن ماجہ اپنی سنن المقدمہ باب ہے فضل العلماء والحث علی طلب العلم، علماء کی فضیلت اور علم حاصل کرنے پر ترغیب دینا۔ دارمی اپنی سنن میں، طبرانی مسند الشامیین میں، اور بہیقی شعب الایمان میں، دیلمی مسند الفردوس میں، منظری ترغیب اور ترغیب میں، محاملی امالی میں، اور ابو المحاسن اپنی مختصر المختصر میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام تحفۃ النقباء فی فضیلت العلم والعلماء چیپٹر قائم کیا ہے علم اور علماء کی فضیلت کے بیان میں۔ راوی اس کے حضرت ابو درداء جن کا نام اویمر ہے۔ ابو درداء بہت اچھے مجاہد، بہت اچھے گھڑ سوار تھے اور بڑے بہادر تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ تعریف فرمائی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ سمعتو کا کلمہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو راوی ڈائریکٹ اس مجلس میں حاضر ہوتا ہے اور ڈائریکٹ سماع کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑا قوی کلمہ ہے حدیث کی زبان میں۔ اور کیا سنا انہوں نے؟ پہلی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والے کی فضیلت کا بیان کیا۔ جو شخص بھی طلب علم میں کسی راستے پر چلتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ حصول علم کے لیے آپ یونی جائیں، کالج جائیں، جہاں بھی جائیں، بشرط یہ کہ وہ علم نافع ہو تو آپ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں، اور اگر اس راستے میں موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا حصول علم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو، اگرچہ چائنا تک کیوں نہ جانا پڑے۔ علم جو ہے حکمت کی بات، مومن کی گمشدہ لاسٹ پراپرٹی ہے، جہاں سے ملے اسے جو ہے وہ اخذ کر لینا چاہیے۔ پھر دوسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ترویج اور علم کی ترقی کے لیے یہاں تک فرمایا کہ جو پرزنر آف وار تھے، بدر میں 70 پرزنر آف وار تھے، ان کو کہا کہ رینسم منی دو 3000 درہم،
جن کے پاس نہیں تھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اوکے آپ کو جو ہے ہم اس طرح سے کمپنسیٹ کریں گے کہ آپ مدینۃ المنورہ کے 10 بچوں کو جو ہے وہ ٹیچنگ کریں، ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی رینسم منی کی کمپنسیشن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نان بلیور کو جو ہے وہ بلیور بچوں کو جو ہے نان بلیور سے پڑھنے کی ترغیب دی۔ آج کے دور میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ غیر مسلموں سے پڑھ رہے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بھی قائم کی کہ اگر آپ نے صرف علم حاصل کرنا ہے تو ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے نظریات کو نہیں اپنایا جائے گا۔ جیسے عربی کا مقولہ ہے انظر من قالا لا تنظر ما قالا، یہ دیکھو کہنے والا کون ہے۔ اگر آپ نے نظریات لینے ہیں تو بندے کو دیکھو، اور اگر آپ نے صرف حکمت کی بات لینی ہے تو پھر لا تنظر من قالا انظر ما قالا، پھر اس کو مت دیکھو کہ وہ کون ہے، بلکہ یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھی بات جہاں سے بھی ملے وہاں سے لے لینی چاہیے، لیکن نظریے میں پہلے بندہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ خود سیدھے راستے پر ہے، اس کا نظریہ ٹھیک ہے تو پھر، ورنہ وہ جنت کے راستے کی بجائے کسی اور طرف چلے گا۔ تو لہٰذا طالب علم کسی راستے پر چلتا ہے، یعنی بہت سارے علم کے راستے ہیں، جس راستے پر بھی چلتا ہے ایونچولی اللہ رب العزت اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے، کیونکہ علم نافع کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر دوسرا فرمایا کہ اسٹوڈنٹ کی پلیئر کے لیے، اسٹوڈنٹ کی رضا کے لیے فرشتے جو معصوم ہیں وہ اپنے پر بچھاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا علم کا مقام ہے، علم کا درجہ، کیونکہ علم اللہ رب العزت کی خیرات ہے۔ آپ جب معتکفین جو علم کے حصول کے لیے، یا جتنے نمازی علم کی طلب لے کر اور اس نیت سے آتے ہیں، تو آپ کے قدموں کے نیچے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم شان ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ علم کا درجہ کتنا عظیم ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آئیں مسجد کی طرف، جہاں آپ نماز پڑھنے کی نیت کریں، حصول علم کی جو ہے وہ نیت کر لیں۔ You will be considered as a student, and when you will consider as a student, then angels they are going to spread their wing under your feet۔ یہ اور اس کے بعد اگلی بات ارشاد ہوئی کہ جو اسکالر ہے، عالم ہے، اس کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ دعائے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے وَحَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، یہاں تک کہ جو اینٹ ہے، چیونٹی ہے، وہ اپنے ہول کے اندر اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے۔ امیجن واٹس دا بلیسنگ، واٹس دا کرم، واٹس دا عطا۔ چیونٹی جو ہے دعا کرتی ہے، یا اللہ وہ جو اسکالر ہے، جو اچھی باتیں پھیلا رہا ہے، تیرے نبی کا دین پھیلا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، اس کی مغفرت فرما، اس کی بخشش فرما۔ آسمان کی مخلوق بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہے، زمینی مخلوق بھی دعا کر رہی ہے، اور اسپیسیفائڈ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فشز کو اور آنٹ کو، کہ فشز اور اینٹ جو ہیں وہ بھی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دعا میں لگی ہوئی ہے، اور دعائے مغفرت کر رہی ہے، بخشش کی دعا کر رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی دعائیں جو ہیں علم کے اسکالر کے لیے جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے سلسلہ؟ ایک آدمی جو ہے وہ دولت کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ دولت کمائے، خیر ہے، برکت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جو علم کے حصول میں لگا ہوا ہے، علم پھیلا رہا ہے یا علم پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کے لیے چاروں طرف دعائیں ہو رہی ہیں، اور دعائیں بھی مغفرت کی ہو رہی ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیریزن کیا، اگلا جو مرحلہ ہے ورشپر اور اسکالر، ان میں جو ہے وہ فضیلت کا بیان کیا کہ ان دونوں میں کس کی جو ہے وہ کس کا آنر زیادہ ہے۔ ایک آدمی عبادت میں لگا ہوا ہے، انڈیویجول عبادت ہو رہی ہے، دوسرا جو ہے وہ عالم ہے، وہ علم پھیلانے میں لگا ہوا ہے، تو اس کی فضیلت اس طرح سے ہے جس طرح سے 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ چمکتا ہے، اور ستاروں پر سب پر اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ کوئی بھی جو ہے ستاروں کو نہیں بلکہ چاند کی طرف دیکھتا ہے، اور آنکھیں گھما کے دیکھتا ہے کہ چاند کدھر ہے۔ تو لہٰذا جو ہے جس کے پاس علم ہے اس کا درجہ جو ہے 14ویں کے رات کی طرح ہے، اور وہ باقی جو ورشپر ہے
وہ ستاروں کی مانند ہیں، لہٰذا ورشپر کا بھی اپنا درجہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے، اس کی لائٹ ہے، لیکن 14ویں کے رات کے چاند کی لائٹ سب پر جو ہے وہ حاوی ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد علماء جو ہیں انبیاء کرام کے وارث ہیں، یعنی انبیاء کرام جو اللہ رب العزت کی وحی پہنچاتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان کی میراث، ان کی انہریٹنس، وہ ساری کی ساری کن کو ٹرانسفر ہوئی ہے؟ وہ ان کے وائس چیرنٹ جو ہیں وہ اسکالرز ہیں، جو دنیا کو جو ہے انبیاء کا علم دے رہے ہیں، انبیاء کی باتیں بتا رہے ہیں، انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، یہ بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام نے وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑا۔ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ مال نہیں ہوتی، ذہن نشین رکھ لیجئے، سوائے اہل تشیع کے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ مال بھی ان کی وراثت جو ہے تقسیم ہوتی ہے، ان کا اپنا نظریہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، اور یہ متفقہ موقف ہے کہ انبیاء کی میراث جو ہے وہ صرف نالج ہوتی ہے، وہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے۔ درہم اور دینار جتنا بھی ہے وہ سارا امت کا جو ہے وہ ورثہ ہوتا ہے، امت کے لیے جو ہے وقف ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کا نبی دنیا میں ہوتا ہے وہ استعمال کرتا ہے، جس کو چاہے دے۔ جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ پوری امت کا باپ ہوتا ہے۔ نبی از لائک اے فادر، تو اس کی جتنی بھی میراث ہے وہ ساری کی ساری امت کے لیے وقف ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ ہمہ وقت اسٹوڈنٹ رہے، طالب علم رہے۔ جب بندہ اس نظریے سے رہتا ہے تو یہ سارے کرم اللہ رب العزت اس پر فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم نافع کے حصول کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات ذہن نشین رکھ لیں، کوئی بھی شے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کے لیے مجنون نہ بنیں، دیوانے نہ بنیں۔ جب تک آپ اس کے لیے محنت نہ کریں کوئی شے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے آپ کو ایفرٹس، اسٹرگل اور اپنی بہت ساری ڈیزائر کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ دین یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دیٹ ٹارگیٹ اینڈ آبجیکٹیو۔ تو لہٰذا حصول علم کے لیے جتنی بھی کوشش کریں گے، رات کو اس وقت تک نہ سوئیں جب تک آنکھیں بند نہ ہوں۔ علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی مجلس میں بیٹھیں، کتابوں کو کھنگالیں، واٹس ایپ کو دیکھیں، جہاں سے علم نافع کا کوئی میسج ملتا ہے اس کو لے کر پھر اس کو جو ہے وہ ریوائز کریں، اس کا جو ہے مذاکرہ کریں، اس کو جو ہے وہ ریممبر کریں اور اس کو پھر پھیلانے کا اہتمام کریں۔ عمل کرنے کے بعد جو شخص پھیلانے کا اہتمام کرے گویا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ترویج اور سنت کی تبلیغ میں لگا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے، علم کو یاد کرنے، علم پر عمل کرنے اور علم کو پھیلانے والا بنائے۔ آمین۔